خواجہ غریب نواز کا عرس 6 رجب المرجب۔ آپ کا فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بابا فرید بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ شمس التمش بادشاہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی سادہ زندگی گزاری۔ آپ کے لباس میں صرف 2 کپڑے چادریں ہوتی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن میں 2 قرآن پڑھ لیتے تھے اور رات تمام نفل میں گزارتے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز، ایک حوالہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے جو پیر و مرشد تھے عثمان ہارونی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ شریف، انہوں نے چلہ کیا اور اپنے مرید کو، اپنے خلیفہ کو بلا کر کہا عثمان ہارونی سے، بہت غور کرنا، بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ فلاں دن علاقے میں جہاں پہ چلہ کر رہا ہوں، میں عصر کے وقت باہر نکلوں گا اور مجھے رب کی طرف سے الہام ہوا کہ جو مجھے اس وقت دیکھ لے گا وہ جنتی ہوگا، اور میرا دل چاہتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، عقیدت ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہو، تو جنتی ہو جائے، فلاں وقت عصر کے ٹائم مجھے دیکھ لینا۔ تو خواجہ محمد شریف نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دو تو میرے خلیفہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر کے تاجدار، وہ میرے بڑے عقیدت مند ہیں، تو ان کو نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا بس ان کو بتانا، اور اگر تیرے کہنے سے کوئی اور آ گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور تو جہنم میں۔ کتنا نازک فیصلہ فرما دیا۔ اب آپ نے آ کے ایسے ہی عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایسے ہی اپنے خلیفہ معین الدین چشتی آپ کو بتا دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جمعہ تھا، آپ نے جمعے میں اعلان کر دیا، لوگوں اس دن کام نہ کرنا، فلاں دن نہ خواجہ شریف کو دیکھ لینا، رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب بڑے آدمی تھے، اب جہاں جاتے یہی اعلان کرتے کہ لوگوں محمد شریف کو دیکھ لینا، خواجہ محمد شریف کو دیکھ لینا، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ آپ نے تو پورے علاقے میں اعلان کر دیا، اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں اپنی زبان میں۔ اب وقت مقررہ پر تو وہاں آپ کا جو خیمہ لگا تھا، حجرہ مبارک تھا، وہاں لوگوں کا ازدحام ہو گیا، ایک لوگوں کا جم غفیر۔ جب آپ خواجہ صاحب اپنے حجرے سے نکلے تو دیکھا تو ایک لوگوں کا جم غفیر، غصے سے واپس حجرے میں آئے اور اپنے خلیفہ کو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ جا کر دیکھا تو آپ بھی پریشان ہو گئے، حضور میں نے تو کسی کو نہیں کہا، آپ کی اجازت سے صرف معین الدین چشتی کو کہا تھا۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا، بتانے پر آپ نے بتایا کہ حضور میرا دل چاہتا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت جنت میں چلی جائے۔ دیکھو اگر میرے کہنے سے اتنے لوگ اگر جنت میں چلے جائیں، حضور کتنی سعادت والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا معاملہ تجھے پتہ ہے نا، بتا دیا گیا تھا کہ تیرے کہنے سے کوئی آ گیا تو جہنم میں۔ تو خوش ہو گیا حضور، سودا پھر میں نے سستا نہیں کیا، میں نے سوچ سمجھ کے سستا کیا، میں اکیلا جہنم میں چلے جاؤں۔ اور دیکھے کتنے خوبصورت چہرے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، اگر یہ سب جنت میں چلے جائیں حضور میرے لیے تو سعادت والی بات ہے۔ اب پھر اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے اور جا کر سر سجدے میں رکھا۔ کچھ دیر کے بعد آئے اور بلایا، کہا معین الدین تجھے مبارک ہو، رب کریم کو تیری یہ ادا پسند آ گئے اور تجھے بھی ان کے ساتھ داخل جنت کر دیا گیا اور تو ان کا سردار ہوگا، اور تو آج سے غریب نواز ہے، یعنی کہ غریبوں کو نوازنے والا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آپ کا غریب نواز کا 2 تحریریں مجھے ملتی ہیں، دونوں واقعات۔ دوسرا واقعہ ایک اور،
جب آپ کو پھر غریب نواز سے لقب آپ کو دیا گیا کہ ایک آپ کے پاس ایک غریب آدمی آ گیا اور کہا حضور دلی میں نا میرا کوئی زمین کا سلسلہ ہے، لوگ قبضہ کیا ہوا ہے، میری بات نہیں سنتے. اس قدر وہ پریشان تھا کہ آپ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑے. اور آپ سب احباب جانتے ہیں کہ کئی 2 مہینے کا سفر تھا، 2 ہفتے کا، 1-2 دن کا نہیں، 2 ہفتے کا سفر، اور بعض روایت میں کہ 1 ہفتے کا سفر. تو آپ چل پڑے اونٹوں کے ساتھ. گھوڑوں کا سفر تھا، اتنا کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ریل کار یا جہاز کا سفر ہو یا بسوں کا. تو آپ چل پڑے. جب بختیار کاکی جو آپ کے خلیفہ تھے، جو آپ کے مرید تھے، خلافت کا تاج آپ نے ان کو پہنایا، تو ان کو پتہ چلا. انہوں نے بادشاہ شاہ شمس التمش کو کہا اور پورا پروٹوکول سے آپ کو لایا گیا اور آپ سے کہا حضور بغیر تحریر کے آپ آگے. آپ نے کوئی تحریر نامہ کو بتایا کہ آپ آ رہے ہیں تاکہ کوئی انتظامات کرتے. آپ نے فرمایا کہ اس غریب کی میں مدد کے لیے آیا ہوں، جو کہ میرے نزدیک نفل پڑھنے سے، عبادت کرنے سے زیادہ ضروری تھے. سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو؟ اتنا ایک ہفتے کا چلو سفر آپ کر کے آگے. آج تو کوئی بڑا آدمی فون کر دے بڑی بات ہے. چل کر جانا تو دور کی بات، موبائل میں پیکج ہوتا ہے، اگر وہ 1 منٹ کا فون کرنا بھی گوارا نہیں. تو آپ میرے غریب نواز میں قربان جاؤں اللہ کے ولی نے. اور پھر فوراً اس کا کام ہوا اور یوں پھر آپ کو لوگوں میں غریب نواز مشہور ہو گئے. آپ کے خلیفہ نے بھی کہہ دیا تھا آپ کو، دادا پیر نے بھی، اور یوں لوگوں میں بھی آپ کو غریب نواز سے نوازا گیا. تو میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. جی ہاں، اور ہمیں ان سے محبت ایسے کرنی ہے کہ ان کو ہمیں یاد کرنا ہے، ان کا ہم نے دن منانا ہے. اب جو جمعرات کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی آ رہی ہے 6 رجب کو، یعنی کہ 2 دن رہ گئے، تو ہم نے کم از کم زیادہ کچھ نہیں تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اول اور آخر درود پاک پڑھ کر لنگر شریف کا اہتمام کریں اور ان کو احصال ثواب کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ ہمارا نام بھی ان کے غلاموں میں آ جائے. ان کو ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں ولیوں کی شفاعت کی ضرورت ہے، ولیوں سے محبت کی ضرورت ہے. کیونکہ رب تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے کہ دعا کیا کرو اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ انعام یافتہ لوگوں کو جو ہم نماز میں سورۃ فاتحہ میں دعائیں کرتے ہیں. تو ان سے محبت کا یہی اظہار ہے کہ ہم ان کو احصال ثواب کریں. ان کو احصال ثواب کریں گے انشاءاللہ یہ بھی خوش ہوں گے اور رب بھی خوش ہوگا، کیونکہ رب نے میرے پروردگار نے ان کو خلافت کا تاج پہنایا، انہیں ولایت کا تاج پہنایا ہے، ان کو ولی بنا دیا. اور ولیوں سے محبت کرنا ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. ہم اہل سنت والجماعت، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کو احصال ثواب کریں. اللہ رب العزت ان پہ رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کہ یعنی کہ آپ کی کرامتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت میری یہ حاضری قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.